اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق اللہ العظیم کے پارہ نمبر 1 آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی ہفتے کے دن میں، پس کہاں ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ اپنی زندگی بہت ہی خوشحال طریقے سے گزر بسر کر رہے تھے اور ان کو زندگی کے اندر کسی قسم کی بھی مشکلات نہیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا امتحان اس طرح لیا کہ ان کو کہا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، باقی تم دنوں میں تم مچھلی کو پکڑو اور اس کو بیچو، لیکن ہفتے کے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی۔ اب وہ لوگ کو ہیلا بانا تلاش کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ہفتے کے دن کو مچھلی نہ پکڑیں۔ تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ تمہیں میں ایک بہت ہی عمدہ مشورہ دیتا ہوں، تم اس پر عمل کرو۔ تم ایسا کرو کہ جو تمہارے گھروں کے پاس دریا ہے اس سے تم چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر خشکی کی طرف لے آؤ اور وہاں پر حوض بنا لو، اور ہفتے کے دن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے تو تم ہفتے کے دن مچھلی تو پکڑ نہیں سکتے، تم ایسا کرو کہ ہفتے والے دن بیٹھ جایا کرو اور حوض سے جو نالیاں آ رہی ہیں اس نالیوں کے ذریعے جب ہفتے کے دن مچھلیاں تمہارے حوضوں میں آ جائیں گی اور تمہارے حوض بھر جائیں گے تو پھر ان کو آگے سے بند کر دیا کرو۔ تو پھر ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑا کرو، بلکہ اس سے اگلے دن جو حوض کے اندر مچھلیاں دریا سے آئی ہیں ان کو پکڑ کر اس کو پھر سیل کر لیا کرو۔ تو ان کو شیطان کا یہ مشورہ بہت زیادہ پسند آیا، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس طرح کرنے کے لیے بھی ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو شیطان کے اس ہیلے سے انکار کرتے تھے اور انہوں نے اس پر عمل بھی نہیں کیا، اور اس سے بیزار ہو کر انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہ کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ہفتے کے دن مچھلیاں اپنے حوضوں میں لے کر آتے تھے اس دن پکڑتے تو نہیں تھے، لیکن ان کو روک دیتے تھے تو یہ شکار کرنا ہی ہوا۔ تو اس میں دوسرا جو گروہ تھا وہ لوگ، ان کا کیا عمل تھا، وہ لوگ اپنے دل سے ان لوگوں کو برا جان کر خاموش رہے کہ جو ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوض کے اندر لا کر بند کرتے تھے، اور ان کو وہ منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ ان کو آپ منع کرو، لیکن وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ منع نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور ان کو سخت سزا دینے والا ہے، ایسی قوم کو ہم نصیحت نہیں کر سکتے۔ اور اس میں جو تیسرا گروہ تھا وہ تو بالکل ہی نافرمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ نالیاں بنا کر اپنے حوضوں میں لا کے ڈالی ہوئی تھیں، اور ہفتے کے دن اس نالیوں کے ذریعے مچھلی جب ان حوضوں میں آ جاتی تو وہ ہفتے کے دن ہی وہاں سے وہ مچھلیاں نکال کر اس کو جا کر بازار میں بیچ دیتے تھے۔ جب نافرمانوں کو منع کرنے کے باوجود، جو پہلے 2 گروہ تھے ان کو منع کر رہے تھے کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان گروہ کی آپس میں بات چیت ختم ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ آبادی کے اندر ہی دیواریں قائم کر دیں، ایک گروہ ایک طرف رہنے لگا، دوسرا دوسری طرف، اور تیسرا تیسری طرف رہنے لگا۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے راستے بھی الگ بنا دیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اگلے دن جب سب اٹھے تو جو وہ گروہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کی تھی، اس میں سے کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا، تو
تو دوسرے جو دو گروہ تھے وہ پریشان ہوئے کہ اس گروہ میں سے جو تیسرا ہمارا گروہ ہے نافرمانوں کا، ان میں سے بندہ باہر کیوں نہیں آ رہا؟ تو دیوار سے چڑھ کر جب اندر جھانکا گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب بندر بن گئے۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 12,000 تھی۔ اور وہ آئے جو بندر بن گئے تھے، وہ نافرمان جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جو بندر بن گئے، وہ آئے اپنے رشتہ داروں کے پاس، ان کے کپڑوں کی خوشبو سونگھنے لگے اور زور زور سے رونے لگے۔ 3 دن تک وہ لوگ زندہ رہے اور اس کے بعد پھر وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے لیے اس آیت مبارکہ سے اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا درس ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کریں گے تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عذاب الہی میں گرفتار کرتا ہے، ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے اور ان کو آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے اور دنیا میں بھی ان کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے ہمیں اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرانا چاہیے، کیونکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمیں بھی پکڑا جائے گا ایک دن ضرور۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں ہمیں اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے، اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں اور صراط مستقیم پر چل کر اپنی زندگی گزاریں۔